الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يفديه الإعطاء والجود كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان ويجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود الرابطة بين العبد والمعبود صاحب اللواء الحمد والمقام محمود أبي أهل بيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سلسلہ کلام جاری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ جگہ سے خاص میسر ہے کہ وہ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آیات الہی پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا وہ کہاں تک حق بجانب ہے. اس سلسلے میں آغاز تقریر ہی میں ابھی جیسے کہ میرے محترم کرم فرما جناب خاریانی صاحب نے مجھے متوجہ کیا کہ سورہ منافقون پر گفتگو ہوئی، اسی طرح سے آخری جو 4 سورے قل سے شروع ہوتے ہیں اس میں ایک سورہ وہ بھی آتا ہے جس کی پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کی نظر اور بصیرت کی کامیابی ہے، مگر میرا مدعا یہ ہے کہ سورہ منافقین وہ سورہ ہے کہ جس میں منافقین کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اور یہ سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق یا قل یا ایھا الکافرون، اس میں کافرین کی حقیقت واضح نہیں ہوئی، صرف اتنا کہا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی کافرین سے دوری اختیار کی گئی کہ تمہارا خدا
وہ ہے جس کی ہم پرستش نہیں کرتے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس کی تم پرستش نہیں کرتے۔ مگر منافقون کا ایک سورہ قائم کر کے جس حقیقت کی طرف واضح کیا گیا، وہاں نفاق کی حقیقت پر زور دیا، یہاں کفر کی حقیقت کو بتلایا نہیں کہ کفر کی حقیقت کیا ہے، وہاں نفاق کی حقیقت کو بتلایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافق وہ ہے جو گواہی دے کہ تو اللہ کا رسول ہے، مگر حقیقت نفاق یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے، مگر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وہاں حقیقت نفاق پر گفتگو ہے، حقیقت منافق کو واضح کیا گیا ہے، یہاں صرف برات چاہی گئی ہے، دوری چاہی گئی ہے۔ اس لیے منافقین کے سورے کی اہمیت پر میں زور دے رہا تھا کہ منافق وہ ہے جو بظاہر شہادت دے رسول ہونے کی، لیکن یہیں سے میرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ منافق وہ ہے جو بظاہر گواہی دے کہ تو رسول ہے، اور گواہی اسی وقت دے سکتا ہے جبکہ اللہ سے ایک ہونے کی گواہی دے، جب تو رسول مانے کلمہ پورا پڑھ رہا ہے، خدا تو ایک بھی مانتا ہے، رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اس منزل پر ہم اور آگے بڑھ جائیں، یہ بڑا اہم مسئلہ چل گیا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کبھی ایسے مسائل سامنے آتے ہیں بحث و تمہید کے لیے۔ ایک بات اب آپ بتائیں، اسی عنوان سے، جس عنوان سے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، کیا آپ ہم سب یہ دعا نہیں کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ ہم سب کو ہدایت کر سیدھے راستے کی۔ جب یہ طے کر لیا کہ ہم مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت، تو پھر سیدھے راستے میں وہ کیا تخصیص ہے کہ مغضوب کا بھی ذکر آیا، ظالمین کا بھی ذکر آیا، اب ہم ہو گئے۔ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے، تیرے سیدھے راستے کی ہدایت کا، وہی راستہ جو انبیاء کا راستہ نہیں، اور آگے بڑھتے جائیں۔ اب صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے میں پہلے جملے سے مسلسل ہوں جہاں منافقین سے گفتگو چل گئی ہے، تاکہ بحث پوری طرح کھل کر سامنے آئے۔ ارشاد ہوا سورہ ہود، ارشاد ہوا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کی پیشانی، جس کی قسمت، جس کی تقدیر نہیں، جس کی ہویت مالک کے دست قدرت میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر، ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ ہود، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ یہ سورہ ہود، سورہ زخرف، ارشاد ہوا کہ وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو تیری طرف وحی آئی اس سے تمسک کر، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم پر، رب صراط مستقیم پر، تو صراط مستقیم پر، انبیاء کا سلسلہ صراط مستقیم پر۔ اس کے بعد پھر یہ تخصیص کی ضرورت کیسے پیدا ہوگی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انتہائی نازک فکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے سیدھے راستے کی ہدایت کا، جس سے میرا رب ہے، جس سے میرا نبی ہے، جس پر سارے انبیاء ہیں، مگر صراط مستقیم کی ہدایت کر، اور اس میں بھی
پھر دو حصے، یعنی ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم پر کوئی بھیس بدل کے آئے، یہی ہے منافقین کی فہرست۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ آپ جس مسلمان سے یہ گفتگو کریں گے، جس مسلمان سے آپ یہ گفتگو کریں گے، اس کو کسی منزل پر کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو ہدایت کر صراط مستقیم۔ صراط مستقیم خود ایک جامع لفظ ہے، ایک معنی لفظ ہے، سیدھا راستہ، مستقیم راستہ، وہ راستہ کہ ان ربی علی صراط مستقیم، وہ راستہ انک علی صراط مستقیم، وہ راستہ انک تہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھیے جب ان ربی علی صراط مستقیم کہا تو تخصیص نہیں ہوئی، فکر آگے بڑی، میرا رب صراط مستقیم پر ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ، میرا رب صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ۔ اور پھر وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کے آبا کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی ذریتوں کو ہم نے مجتبی کیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ تو پھر تخصیص نہیں کی کون سا راستہ؟ آپ نے دیکھا انبیاء چاہیے، تخصیص کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مسبت کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں فریب کا امکان نہیں ہے۔ وہاں فریب کا امکان نہیں ہے، مگر ہمارے لیے ضرورت ہے، ہمارے لیے کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھلا، مالک ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، بہت سے آئیں گے اسی راستے پر، معلوم نہیں کون سا لباس پہن کے آئے، معلوم نہیں کون سا لبادہ اوڑھ کے آئے، معلوم نہیں کس شکل میں آئے، پروردگار اس راستے پر بھی ہدایت کرتے ہوئے ہم کو ان کے نقش قدم پر لے چل جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، پروردگار ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں جو راستے سے ہٹ گئے، یعنی راستے پر چلنے کے بعد غضب آیا ہے، راستے پر چلنے کے بعد راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ہم اس فکر کو آگے بڑھائیں، دیکھیے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بے دین ہو۔ ایک بحث ہو جاتی ہے، ایک عام وہ دعا ہے جو صبح سے شام تک 5 مرتبہ تو لازمی پڑھی جاتی ہے، کوئی نماز ہی نہیں ہے بغیر سورہ حمد۔ تو ایسی صورت میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت کر سیدھے راستے کی، تو یہ کہہ دیا جاتا کہ پروردگار بے دینوں کا راستہ نہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، ان کا راستہ نہ دکھلا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج بے دین کتنے ہیں؟ کروڑوں بے دین ہیں، کروڑوں بے دین ہیں، خدا ناشناس، مذہب بیزار، دین دشمن، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارا سرخ شمال، سارا مشرق اقصی، یہ سب وہ ہیں کہ جن کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب مفسرین نے آ کے کہا مغضوب یہودی ہیں، ظالمین عیسائی ہیں۔ اس آیت میں مفسرین نے کہا مغضوب یہودی ہے اور ظالمین نصرانی ہے، یعنی پروردگار ہم کو یہودیوں کا راستہ نہ دکھلا، نصرانیوں کا راستہ نہ دکھلا۔ یہ جو بے دینی عام ہے، یہ جو بے دینی عام ہے، تو پتا چلا کہ بے دین جو ہوتا ہے وہ تو راستے پر آتا ہی نہیں ہے۔
جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، مغضوب کا تذکرہ کیا، گمراہ کا تذکرہ کیا، نہ یہودی سے تخصیص ہے نہ نصرانی سے تخصیص ہے۔ جو کوئی آگے بڑھے دین کی راہ میں اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائے، اور جو کوئی آگے بڑھے اور راستے سے ہٹ جائے، اس کا راستہ ہم کو نہ دکھلا۔ پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت کو ہم چاہتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ، جب آپ نے دیکھا جب انبیاء کا ذکر ہوا تو شرط نہیں ہے، وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے، یا صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے کہ میں نے بھی پر نعمتوں کو نازل کیا، میں نے اس راستے پر کچھ کو رکھا ہی نہیں، تو راستے پر آیا، یہی بڑی نعمت ہے۔ صاحب نعمت آیا ہے، تو راستے پر ہے، تیرا رب راستے پر۔ مگر کچھ ایسے بھی لوگ راستے پر آ سکتے ہیں، ایسا لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں جن کا امتیاز کرنا، جن کا پہچاننا، جن کی تمیز دینا لازم ہے، اس لیے کہ ہم نے اسی راستے پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے، اور اس نے اس دن یہ کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھوں گا۔ تو کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب سمجھ گیا، سیدھا راستہ ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب کچھ آئے جو اس کے بہچانے میں آ گئے تو پروردگار ان کا راستہ نہیں، صراط مستقیم ہی میں ہو گئی۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھ گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آواز آئی کہ اچھا تیرے لیے یہ بھی اجازت ہے، بیٹھ، مگر ہماری بھی حفاظت ہے، ہماری بھی نگرانی ہے، ہماری بھی نگرانی ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ بندوں کے لیے ہماری ہدایتیں کتنی لامحدود، ہم نے کتنی وسیع ہدایتیں بندوں کے لیے روانہ کی۔ انبیاء کا سلسلہ ہے، اولیاء کے گروہ ہیں، ہدایت کا مجمع ہے، ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے کہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اور ایسے میں قدم قدم جگہ جگہ ہم نے ہدایتیں کی۔ دنیا کو دیکھو، دنیا کو پہچانو، ہماری آواز کو سنو، دیکھو تم کس مقام پر ہو۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے ماہ مبارک رمضان میں، میرے ساتھ آیتوں کی تلاوت کیجیے۔ سورہ یونس مسلسل آئے تھے، بار بار آپ سن چکے ہیں، میں یاد دلاتا ہوں۔ هو الذی یصیرکم فی البر والبحر، وہ خدا جو تم کو سیر کرواتا ہے دریاؤں میں اور صحراؤں میں۔ هو الذی یصیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں آ جاتے ہو، صحراؤں سے گزر کے دریاؤں میں آتے ہو، کشتی کا سفر کرتے ہو، جرین بہم بريح طیبہ، پاک ہواؤں کے ساتھ، نیک ہواؤں کے ساتھ یہ کشتی روا دوا ہوتی ہے۔ جرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها، بیٹھنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جاؤ اچھاؤ ریح عاصف، ایک تیز ہوا چلتی ہے، ہوا کے دھکا آتے، طوفان تیز ہوائیں شروع ہوتی ہیں، جاؤ اچھا ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، اور کشتی پر ہر طرف سے موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی ہیں۔ ظنوا، کشتی میں بیٹھنے والے یہ گمان کرتے ہیں، انہ احیط بہم، اب یہ کشتی ڈوبی، اب موجوں میں ہم گر گئے۔
جیسے یہ خیال ہوا کہ اب یہ کشتی ڈوبی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب اللہ کو پکارنا شروع کیا، اپنے اخلاص کا واسطہ دیا، اپنے دیندار ہونے کا واسطہ دیا، اپنی عبدیت کا واسطہ دیا کہ ہم بڑے خالص بندے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، آج بچا لے، زندگی بھر شکر ادا کریں گے، آج بچا لے، ہمیشہ کے لیے گزار رہیں گے۔ ہم کو اپنے اخلاص کا واسطہ دیا، اپنی بندگی کا واسطہ دیا، ہمارا کرم دیکھو، ہماری نعمتوں کا تسلسل دیکھو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، جانتے ہوئے کہ ان کا انجام کیا ہے، فلما انجاہم، ہم نے جب ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے ہم سے بغاوت کی، جس کا حق ان کو نہیں پہنچتا تھا، جس کا حق ان کو نہیں پہنچتا تھا، طوفان نے گھر کے ہم کو پکارا تھا، طوفان نے گھر کے ہم کو آواز دی تھی، کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے بچا لیا تھا، اور فلما انجاہم، جب ہم نے نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے ہم سے بغاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، بس اتنی بات سے بغاوت کی کہ جاتی ہوئی سانس رک گئی، بس اتنی بات سے بغاوت کی کہ آئی ہوئی موت ٹل گئی، بس اتنی بات سے بغاوت کی کہ کچھ اور نفس مل گئے۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، جاؤ بغاوت کرو، ثم الینا مرجعکم، ایک دن تو آنا ہے نا، ثم الینا مرجعکم، ایک دن تو ہماری طرف آنا ہے نا، فننبئکم بما کنتم تعملون، اس دن خبر دیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا، اس دن تم کو بتلائیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا۔ آیتوں کا سلسلہ، انما مثل الحیات الدنیا، سنو سنو، گمراہ نہ ہونا، راستے سے نہ ہٹنا، حقائق سے نظر رہے، سنو حیات دنیا کی مثال کیا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اس کی مثال یہ ہے جیسے آسمانوں سے بلندیوں سے پانی برسا، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس سے اختلاط پیدا کیا زمین کی رویدگی نے، اس سے اختلاط پیدا کیا زمین کی رویدگی نے، فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، جو غذا بن گئی وہ رویدگی انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین زرخیز ہوئی، شاداب ہوئی، ہری بھری کھیتیاں لہلہانے لگیں، ظن اہلها انہم قادرون علیہا، تو زمین کا مالک یہ سمجھا یہ تو میری زمین ہے، یہ تو میں نے بنایا ہے، یہ تو میری کوشش ہے، میں تو اس سے قادر ہوں، ظن اہلها انہم قادرون علیہا، تو زمین کے مالک نے یہ جانا کہ یہ اسی کی قدرت کے نتیجے ہیں، اتاها امرنا لیلا او نہارا، ہمارا ایک مرتبہ حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا، جعلناها حصیدا، ہم نے جلا کر خاک کر عظیم نصیحتیں یہ قرآن ظن اہلها انہم قادرون علیہا، زمین کے مالک نے یہ جانا کہ یہ اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اس نے زمین کو اتنا سرخط و شاداب کر دیا، جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال گزرا، اتاها امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا، جعلناها حصیدا، ہم نے جلا کے خاک کر دیا، کس طرح سے کہ وہاں جانے والے نے دیکھا کأن لم تغن بالامس، جیسے یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں، کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے، واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلا رہا ہے سلام کی جگہ کی طرف۔ یہ دنیا نہیں، یہ حیات دنیا نہیں، اس پہ یہ کبر و نخوت نہیں، یہ تمہارے لیے ہنگامہ آرائی کا مقام نہیں ہے۔ یہاں تو تواضع چاہیے، انکساری چاہیے۔ تم کو جو بھی دیا جائے اس کو مالک کی ملکیت جانو۔ تم اکڑ گئے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، ہم نے بھی گلا کے خاص کر کیوں؟ تاکہ صاحبان فکر جانے کہ یہاں رواداری نہیں ہے، یہ رعایتیں نہیں ہیں۔ تم نے یہ سوچا، ہم نے بھی مہلت دی، کھیتی فصل میں شاداب ہو گئی، لہلہا اٹھی، مگر جب تم نے یہ طے کر لیا کہ تم ہی اس سے قدرت رکھتے ہو، جعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ ہدایت کرتا ہے، دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یدعو دعوت دیتا ہے، وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بہت توجہ کیجیے، یدعو الی دار السلام وہ یہدی الی صراط مستقیم نہیں ہے، دار السلام کا بلاتا ہے اور ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف نہیں، یہدی من یشاء اس کو چاہتا ہے، یہدی من یشاء سب کے لیے نہیں ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ آپ نے دیکھا یہ شاعیت الہی ہے، مشیت الہی ہے، ہم چاہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ انک علی صراط مستقیم، اور تو صراط مستقیم کی طرف پر ہے، تو صراط مستقیم پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ بہت توجہ سے آگے بڑھیے، ایک اور منزل، اور وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تجھے علم نہیں تھا، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے ایک روح کو اپنے امر سے تیری طرف وحی کی، تیری طرف وحی کے طور پر بھیجا، ایک روح کو بھیجا۔ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمارے امر سے ایک روح کو تیرے پاس ہم نے بھیجا وحی کے طور۔ ما كنت تدری ما الکتاب والایمان، تجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے وحی کو نور بنا دیا، لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، وہ نور بنایا کہ جس نور سے جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت کی منزل پر پہنچاتے ہیں، لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اور تو کو ہدایت کیے جا رہا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھیے یہ بھائی ہمارے تھی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، ذات واجب نے کبھی ہدایت کی نسبت اپنی ذات کی طرف، وہ ہدایت نہ ہو الی صراط مستقیم، ہم نے ہدایت کبھی نبی سے خطاب کر کے کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اگر یہ مباحث یہاں تک آپ سمجھ سکے، اور میں نے مسلسل آیتوں کے جو حوالے دیے اگر وہ کسی گوشے میں محفوظ رہ گئے تو آئیے پھر واپس آئے اسی منزل پر کہ ختمی مرتبت کو یہ ارشاد ہوا سورہ زخرف میں، وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی آئی ہے اس سے متمسک ہو جا، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم پر۔ سورہ یاسین نے کہا یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو صراط مستقیم پر۔ اب میرے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ چند سوالات کو اپنے ذہن میں طے کریں۔ نبی کب سے ہے صراط مستقیم پر؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے، نبی کب سے ہے صراط مستقیم؟ جب سے نبی ہے تو اس دن
پانی میں تھے ابھی سجدے کا حکم نہیں ہوا. تو نبی پہلے آیا, حاجی کو پہلے بھیجا, حاجی کو پہلے بھیج کے اعلان کیا صراط مستقیم کو پہچاننا ہو تو دیکھو وہ محمد مستقیم پر ہے, سب سے ہے, سب سے نبی ہے. دیکھیے میں بہت ہی اپنے آپ کو محدود کر کے کہہ رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا جب سے مجھ کو پیدا کیا, جب سے تیرا نور آیا, نہیں جب سے نبی کل تو نبی جنگ آدم بھائی نہیں بھائی وقتی میں اس وقت نبی تھا کہ آدم ماں و تین میں, تو ماں و تین میں سے ابھی سجدے کا حکم نہیں ہوا. جب پیکر بنا تو حکم ہوا سجدے. جب سجدہ نہ کیا تو اس نے ایک طرف تو آدم کو دیکھا اور ایک طرف صراط مستقیم پر کسی کو کھڑے ہوئے تھے اور اس راستے کو پہچان کے آپ وہاں بیٹھے رہا. صراط مستقیم پہچانا نہیں جا سکتا جب تک کہ انعمت علیہم نہ ہو. وہاں بیٹھوں گا تو کب سے ہے نبی, پھر توجہ, کب سے ہے نبی؟ جب آدم ماں و تین میں تھے, آدم کی نسل آئی, نبی صراط مستقیم پر ہے. نوح آئے, نبی صراط مستقیم پر ہے. ابراہیم آئے, نبی صراط مستقیم پر ہے. موسیٰ آئے, انک علی صراط مستقیم. عیسیٰ آئے, انک علی صراط مستقیم. خود وہ بظاہر آیا, انک علی صراط مستقیم. وہ 11 ہجری میں مر گیا, انک علی صراط مستقیم. 1000 ہجری کا سال شروع ہوا, انک علی صراط مستقیم. آج 1389 ہجری, انک علی صراط مستقیم. قیامت تک جب تک صراط مستقیم باقی ہے, انک علی صراط مستقیم. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ تو اس طرح سے کھڑا ہوا ہے کہ اب جس کو جہاں قدم رکھ کر مدد کی ضرورت ہوئی اور اس نے آواز دی, تو نے کہا لگتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ رسول کو پکارنا بدعت ہے. اب آپ کہتے ہیں رسول کو پکارنا بدعت ہے مدد کے لیے, پھر اور کس کو پکارے؟ وہ دو ہی تو ہے. مستقیم پر قیام دائمی ہے, ازل سے ہے, ابد تک ہے. وہ نسخۃ الاحدیہ ہے. عالم لاہوت میں صراط مستقیم پر آئے تو مالک ملک و ملکوت ہے, اور جب ہم اس کو پکارے تو خزانۃ الحی الذی لا یموت ہے. اس طرح سے وہ وہاں ہے, ہر دور کے لیے ہے, ہر عہد کے لیے ہے, ہر عصر کے لیے, بچے کے لیے ہے, جوان کے لیے ہے, ضعیف کے لیے ہے. جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے وہ ہے. آپ نے دیکھا مقام خاتم یہ ہے, انک علی صراط مستقیم, تو وہاں ہے. اور اے حبیب جب تو وہاں تو پھر ہم کو فکر نہیں ہے.
ہم کو فکر نہیں ہے. اب ہم شیطان سے الجھیں یا نہیں؟ الجھیں یا نہیں؟ اب اس کو کہنے دیں گے جو کچھ کہتا ہے، اور یہ نہیں کہ بے جواب رہ جائے. نہیں، جواب ہی دیں. جواب اب جواب سنیے. سورہ ہجر اس نے کہا سب عزت کا یا اغلی انہم مجمعین، تیری عزت کی قسم ان سب کو بچاؤں الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں کو بچا نہیں سکیں گے. تیرے مخلص بندوں کو نہیں بچا سکتے. تو آواز دی فوری جواب پورے ہجر. اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندوں کو نہیں پہنچا اغوا کر سکوں گا. تو آواز دی اچھا هذا صراط علیج مستقیم. ليس لك عليهم سلطان، میرے بندہ پر تجھے قدرت نہیں ہے. یہ راستہ سیدھا ہے. اب علماء نے وہاں تجدید دی، تجدید سے زبر دیا اور کہا هذا صراط علی مستقیم، یہ مجھ پر سے سیدھا راستہ گزرتا ہے. ہم کو تفسیر سے اعتراض نہیں ہے، مگر چونکہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث کیا ہے ہمارے مصطفیٰ بندوں کو. اس لیے مصطفیٰ بندوں سے تفسیر پوچھی تو سید سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق نے کہا یہ ہمارے جج ہیں. سجاد کہتے ہیں یہ ہمارے جج کا نام ہے. راوی نے کہا فرزند رسول آپ کے جج نے اس نام پر اور اس ذکر پر کسی محفل میں احتجاج کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اسی طرح سے احتجاج نہیں کیا جیسے اپنے مولود کعبہ ہونے پر احتجاج کیا. میں مولود کعبہ ہوں، حجت نہیں دی کسی خطبے میں، کسی مقام افتخار پر کہیں نہیں کہا، پوری زندگی نہیں کہا. نہ شورا میں کہا، نہ کسی جنگ کے میدان میں کہا، نہ کسی دوسرے کے ممبر سے کہا کہ میں مولود کا نہیں. یہ کہا ولدت علی الاسلام، میں اسلام سے پیدا ہوا. یہ نہیں کہا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. فقط اس لیے کہ کہیں دشمنیاں کعبے سے نہ ہٹا دیں. کہ میں مولود کعبہ ہوں. وہ اس طرح سے کسی لفظ کے مشدد ہو جانے پر اس کے اشتباہ کو کیوں دور کرے؟ کہا اگر یہ معنی آ رہے ہیں اصطلاح میں تو رہنے دو، کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. اس لیے فرق نہیں پیدا ہوگا کہ اگر انک علی صراط مستقیم قیامت تک باقی ہے تو انا وعلی من نور اللہ.
صراط مستقیم. اور دن کو کہا تھا هذا صراط علی مستقیم وان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے بندوں کا تیرے اختیار ہے. یہ راستہ سیدھا، یہ راستہ سیدھا ہے. نام لے کے کہا تو اگر یہ نام رہتا، تھوڑی سی بحث چل گئی، یہ نام رہتا تو فرق کیا ہوتا؟ اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام علی تو ہے. اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام علی ہے. اسی طرح ایک آیت اور موجود ہے، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. وہاں تک ہے. اور جب اس سے مانا کیے تو کہا کہ یہ خدا کا نام ہے، یہ علی حکیم. یہ قرآن کا نام ہے، یہ علی حکیم. اگر اسی طرح سے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا مگر اللہ نے مصلحتیں عالم کتاب کی مصلحت کہ رہنے دو. راستہ تو مسلم ہے ہمارا، راستہ تو مسلم ہے ہمارا، اور جاننے والا شیطان جان رہا ہے کہ راستہ ہمارا ہے. بہت توجہ سے سنیے. ابھی آخری منزل ہے فکر کی. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ تھا جس دن وحی آئی. ہینا نزل الوحی علیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. میں اس وقت موجود تھا جبکہ رسول پر وحی نازل ہوئی. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ. میں نے شیطان کی ایک فریاد سنی. شیطان غیر مرئی دکھائی نہیں دیتا مگر میں نے اس آواز کو سنا. لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ. میں نے شیطان کی فریاد کو سنا. میں نے چار بھری چیخ سنی. وَقُلْتُ یا رسول اللہ ما هذه الرنة. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ فریاد کیسی ہے؟ فرمایا هذا رنة الشیطان قد أئس من عبادته. یہ شیطان کی فریاد ہے. آج شیطان مایوس ہو گیا. آج شیطان مایوس ہو گیا کہ وہ جو اس نے دعوے بلند آہنگ اور بلند بان کیے تھے اب اس کی طاقت نہ رہی. آج شیطان مایوس ہو. میں ابھی اس کی تفسیر بعد میں کرتا ہوں، جملہ تو ختم ہو جائے. اور ہاں علی تم نے سنا انک تسمع ما اسمع وانک ترى ما ارى. تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. فقط یہی ہے کہ تم کو نبوت نہیں ملی. اللہ انک لست بنبی. فرق اتنا ہی کہ تم نبی نہیں مگر سنتے وہی ہے. کائنات نے یہ آواز نہیں سنی، موجودات نے یہ آواز نہیں سنی مگر وہ نا امید ہوا. کس بات سے نا امید ہوا؟ کیا اب نہیں بہکاتا ہے؟ وہ نا امید کس بات سے ہو گیا کہ اب نہیں بہکائے گا. بہکائے گا مگر بہکانے میں لذت نہیں رہی. بہکانے میں لذت نہیں رہی. وہ چاہتا تھا کہ ایسے وہ کھینچے کہ جس پر مالک ناز کہے میرا ہے. میں کل کے دن یہ کہہ سکوں تیرا نہیں ہے میرا ہے. اب آ گئے محمد اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جو ان کا ہے وہ اس کا نہیں ہے. ناٹک کو بہکا کے وہ خوش نہیں ہوتا. یہ کروڑوں کے دین بیٹھے ہیں، شیطان خوش نہیں ہے. اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ شیطان کے وجود کبھی نہیں مانتے. کوئی دے دی
شیطان کے وجود کو مانتا ہے، تو جو نہیں مانتا وہ بے دین ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ جو شیطان کے وجود ہی کو نہ مانے وہ اگر دین سے ہٹ جائے تو شیطان کو کیا خوشی ہے؟ وہ سب کو کہتا چاہتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا، کہ جس پر کسی ولی کی نظر ہو، جس پر کسی نبی کی نظر ہو، جس پر خالق کی نگاہ انتخاب ہو، اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو تو لالچ، اس کو تو لالچ جھگڑا اس انسان کا ہوتا ہے کہ جس کو کلمہ پہلے پڑھاتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے، نبی کی شہادت دلواتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، زکات دلواتا ہے، حج کرواتا ہے، ہو سکے تو ہجرت بھی کرواتا ہے۔ کیسے سین لیا اور یہ کشمکش کی مثالیں مختلف مقام پہ ملی، دونوں لشکروں کے درمیان عمار یاسر کھڑے ہیں، سین کی لڑائی 36 فکری عمار یاسر کھڑے ہیں، ادھر سے بار بار بلاوا آ رہا ہے، آ جاؤ عمار، اتنا روپیہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے، اتنی زمین دیں گے، یہ ریاست دیں گے۔ عمار نے کہا تم باہر آؤ، تم ادھر آؤ، میرے سامنے آؤ، امر آج تو بھی آ جا، امیر شام تو بھی آ جا، صرف اتنا بتلا دے کہ رسول کی وہ حدیث یاد ہے کہ عمار کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا۔ ہاں معلوم ہے، ہاں معلوم ہے، نہ جاؤ جاؤ، مگر یہ سن کے جاؤ کہ جب رسول آئے تھے تو اسی علم کے نیچے کسی انسان کے ساتھ ہم نے تنزیل پر تلوار پھینکی تھی، اب رسول گئے اسی علم کے نیچے اسی انسان کے ساتھ ہم تعلیم کر رہے ہیں، یہ دامن ہاتھ سے لیتے ہم تنظیم پڑھا چکے ہیں، اب تعلیم پڑھا رہا ہیں۔ اب کوئی عمار سے پوچھے کہ عمار کیا تھا اگر چلے جاتے، کیا تھا اگر چلے جاتے؟ حسن بصری بھی تھے، حسن بصری بھی سنجانی کا نقشہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئے؟ کہا میں دیکھ رہا کہ یہاں قاتل و مقتول دونوں رہے حق پر نہیں ہیں، اس لیے میں نے کنارہ کشی ہے۔ آپ نے حسن بصری کو بلایا، کہا ہاں تو نے صحیح کہا، تو نے صحیح کہا، اچھا کیا کہ تو چل پاؤ، یہ جنگ جمل کی کیسی ہے، تو تین نہیں جمل، اچھا کیا جو تو چل پاؤ، تو نے صحیح کہا۔ یہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے یہ قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے، جو ربانی امامت ہے دیکھیے، تو اچھا ہوا چل پڑا ورنہ ادھر ہی جاتا۔ جس طرف سے تو شہید ہونا چاہتا تھا جنگ میں وہاں قاتل و مقتول دونوں کی عاقبت خراب، اچھا ہوا تو چل پڑا۔ تو آپ نے دیکھا
کھینچنے والے کو کھینچ لیا کسی کو کھینچا نہ جا سکا، تو جس کو کھینچا نہ جا سکا اس کو کیوں کھینچا نہ جا سکا؟ اس لیے کہ کوئی صراط مستقیم پر تھا، تو جب وہ صراط مستقیم پر آیا لقد سمعت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کی فریاد سنی کہ اب ہم ناکام ہو گئے، اب ہم ناکام ہو گئے، اب ہم کسی ایسے دماغ برباد نہیں کر سکتے، اب ہم کسی ایسے دل کو ویران نہیں کر سکتے جس میں اس کی محبت اس یقین کے ساتھ اس نے فریاد بلند، اور ذات واجب نے یہ نہیں کہا کہ تو کسی کو بچا نہیں سکے گا، ذات واجب نے لے جاؤ جس کو لے جانا ہے لے جا، ہماری خدائی میں کمی نہیں ہوتی، مگر وہ یہ کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کچھ اور چاہتے، ہمارے لیے حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ میرے آخری جملے ہیں، غور سے سنو، جب قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے بچنے کی دعا کرو، اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ شیطان رجیم سے بچا لے، اور جو مخلص بنتے ہیں ان کا کیا عالم ہے؟ ان کا عالم یہ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها، اگر علی کو 7 اقالیم دے دیے جائیں اور جو کچھ آسمانوں کے نیچے ہے وہ دولتیں دے دی، فی نملۃ ان اسلبها شعیرۃ، کہ ایک چینٹی کے منہ سے میں چھلکے کو ظلم کے ساتھ پھینکوں، اگر علی کو 7 اقلیم کی دولتیں دی جائے یہ کہتے کہ اس چونٹی کے منہ سے میں اس کے چھلکے کو پھینک لوں، ما فعلت، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، نعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من ثبات العقل، کہ کہیں عقل معافی کے لیے استعاذہ، یہ مخلص بندے پناہ مانگتے نعوذ باللہ من ثبات العقل، پروردگار عقل کو غفلت سے بچا لے، یہ عین عقل ہے، یہ عین عقل ہے، یہ صورت عقل کلی ہے، اس مقام پر پہنچ کر بے اختیار اتنا کرنے کو جی چاہتا ہے اختتام کہ وہ صراط مستقیم پر ہے اور بیٹھنے والا صراط مستقیم پر یہ کہہ کے بیٹھا ہوا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اب بیٹھ گیا ہوں، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں داہنے جانے بائیں جانے سامنے سے پیچھے سے حملہ کرتا ہوں اور میں ان کو بچاؤں گا۔ یاد ہوا کہ ہاں کوششیں کرو، مگر اس کے ساتھ حکم ہوا دوسری آیت لا تقعدوا بكل صراط، دیکھو مسلمانوں تم بھی اس طرح سے نہ بیٹھو راستوں پر، لا تقعدوا بكل صراط توعدون، کہ تم بھی دھمکاؤ، تم بھی ڈراؤ، تصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے موڑنے کے لیے کہیں تم بھی راستے پر نہ بیٹھ جانا، تم لا تقعدوا، تم بھی نہ بیٹھو، وہ ایک بیٹھ چکا ہے، وہاں سے آئے لیے لا تقعدوا بكل صراط، راستے پہ تم نہ بیٹھو، دھوکہ نہ دینا، اللہ کے راستے سے نہ ہٹانا، یا تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم راستہ روک کے بیٹھ جاؤ، نہیں، خبردار نہ بیٹھ، تم راستے پہ نہ بیٹھو، اور سنو اس لیے تم سے کہا جاتا ہے بہت سنیے کہ فقط شیطان وہی نہیں ہے جو دکھائی نہ دے، وہ جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن قرار دیے ہیں،
وہ انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہے، جنوں میں بھی کچھ شیطان ہے، انسانوں کے شیطان دکھائی دیتے ہیں، اس لیے وہ ایک تو بیٹھا ہوا ہے، کہیں تم بھی جا کے نہ بیٹھ جانا۔ شیطان فقط ایک نہیں ہے، جمع کا چہرہ ہے۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہے، بہکاتے ہیں، اس کا نام لے کے بہکاتے ہیں جو بڑا ہے، اسی کی طرف سے وعدے کرتے ہیں، اسی کی طرف سے ڈراتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح شیطان نے اپنے گرد تھلے بنائے اور اس انسان کو کھینچا، اس انسان کو کھینچا، اس انسان کو کھینچا کہ شیطان اکیلا نہ جائے۔ اس کا عقیدہ توحید تنہا نہ رہے، اس لیے 1,24,000 کو لیا، 313 رسولوں کو لیا، 5 العزم کو لیا، 1 خاتم کو لیا، 72 شہیدوں کو۔ خداوندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے ہوائی کے دینوں دنیا ملت کو متحد، ہم متحد کو مستحکم تعبیر فرماؤ۔